بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، ہم فیضان درس حدیث میں آج حدیث نمبر 61 پڑھیں گے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ، جو صلاۃ التسبیح کے تعلق سے ہے۔ کیا کے تعلق سے ہے؟ صلاۃ التسبیح۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ صلاۃ التسبیح کا بہت بڑا ثواب ہے۔ کتنا بڑا ثواب ہے؟ بہت بڑا ثواب، بے انتہا ثواب اس شخص کو اللہ تبارک تعالیٰ عطا فرماتا ہے جو صلاۃ التسبیح پڑھتا ہے۔ صلاۃ التسبیح معنی تسبیح کی نماز۔ کیا معنی ہوا اس کا؟ تسبیح کی نماز۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ صلاۃ التسبیح کو ترک نہیں کرے گا مگر دین میں سستی کرنے والا۔ کون ترک نہیں کرے گا؟ یعنی جو دین کے معاملات میں سست ہوگا وہی چھوڑ سکتا ہے اسے، اور جو دین کے معاملات میں سست نہیں ہے تو ضرور پڑھے گا۔ وہ کیا کرے گا؟ ضرور پڑھے گا۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، کیا میں تمہیں عطا نہ کروں؟ کیا میں تمہیں بخشش نہ کروں؟ کیا میں تمہیں نہ دوں؟ اور پھر اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 خصلتیں ایسی ہیں کہ اگر آدمی اسے کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے، چھوٹے بڑے، ظاہر اور پوشیدہ، جان بوجھ کر کیے ہوئے گئے یا بھول کر کیے گئے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ اس کے بخش دیتا ہے۔ کہ فرمایا اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اگر تم سے ہو سکے تو اس نماز کو روز پڑھو، اور اگر روز نہ پڑھ سکو تو جمعے کے دن پڑھ لیا کرو، اور اگر جمعے کے دن بھی نہ پڑھ سکو تو مہینے میں ایک بار اس نماز کون سی؟ صلاۃ التسبیح کو پڑھ لیا کرو، اور اگر مہینے میں بھی نہ پڑھ پاؤ تو سال میں ایک مرتبہ پڑھ لیا کرو، اور اگر سال میں بھی نہ پڑھ پاؤ تو یعنی جو شخص سال بھر میں بھی نہ پڑھ پائے تو زندگی میں ایک بار تو پڑھ لیا کرے۔ زندگی میں ایک بار کیا کر لے؟ پڑھ لے ضرور۔ تو صلاۃ تسبیح کی جو ترکیب ہم اہل سنت والجماعت بیان فرماتے ہیں وہ ترمذی شریف کی جو حدیث ہے حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، وہ ترکیب یوں ہے کہ صلاۃ التسبیح کی نیت سب سے پہلے آپ کو کرنی ہے۔ تو نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ کیسے کہتے ہیں؟ دل کے ارادے کو، کہ تسبیح کی نماز میں اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں، یہ کہہ کے آپ نے اگر ناف کے نیچے ہاتھ باندھ لیا اللہ اکبر کہہ کے تو آپ کی نیت ہو گئی۔ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ نیت کی میں نے 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر یہ کہہ لیا آپ نے۔ اب آپ نے ہاتھوں کو کہاں باندھ لیا؟ ناف کے نیچے آپ نے ہاتھ باندھ لیے۔ اب یہاں سے ہماری صلاۃ تسبیح شروع ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ اکبر کہہ کے آپ نے ہاتھ ناف کے نیچے باندھ لیے ہیں۔ اب آپ پڑھیں گے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ ثنا کہتے ہیں اسے۔ تو ثنا آپ نے پڑھ لی۔ کیا پڑھ لیا آپ نے؟ ثنا پڑھ لی۔ ثنا پڑھنے کے بعد ابتداءً اس نماز کے اندر سب سے پہلے جو تسبیح پڑھی جائے گی وہ 15 بار پڑھی جائے گی۔ کتنے بار پڑھی جائے گی؟ 15 بار۔ آپ نے نیت باندھ لی، آپ نے ثنا پڑھ لی۔ اب ثنا پڑھنے کے بعد آپ یہ پڑھیں گے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ کتنے بار پڑھیں گے؟ 15 بار پڑھیں گے آپ، ٹھیک ہے؟ آپ کی یہ 15 بار تسبیح ہو گئی۔ اب اس کے بعد آپ نے تسبیح پڑھ لی، اب آپ الحمد شریف پڑھیں گے۔ الحمد شریف کے بعد کوئی سورت پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ الحمد شریف پڑھ لی آپ نے، سورت پڑھ لی۔ اب الحمد سورت کے بعد آپ ایسے ہی کھڑے کھڑے پھر آپ اسی تسبیح کو 10 بار پڑھیں گے۔ کتنے بار پڑھیں گے؟ 10 بار پڑھیں گے۔ الحمد پڑھ لی آپ نے، سورت بھی پڑھ لی، اب تسبیح شروع کر دیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 10 بار آپ نے تسبیح پڑھ لی۔ اب آپ رکوع میں جائیں گے۔ اب آپ کہاں جائیں گے؟ رکوع میں جائیں گے۔ تو اب رکوع کی تسبیح پڑھیں گے سبحان ربی العظیم، تقریباً 3 بار تو پڑھنی چاہیے۔ رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد آپ پھر اسی تسبیح کو پڑھیں گے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد۔ کب؟ رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد۔ ابھی تسبیح پڑھ لیں گے سبحان اللہ والحمد للہ، پھر آپ اٹھیں گے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد۔ بات سمجھیں؟ رکوع میں 10 بار پڑھنی ہے۔ کتنے بار پڑھنی ہے؟ رکوع میں 10 بار۔ اب آپ نے کہہ دیا سمع اللہ لمن حمدہ، اور پھر کہہ دیا ربنا ولک الحمد، دونوں چیزیں کہہ لی۔ اب آپ یوں کھڑے ہیں بالکل سیدھے،
تو پھر وہی تسبیح پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ایسے ہاتھ چھوڑے ہوئے، اور 10 بار آپ پڑھ لیں گے. پھر اب یہاں سے آپ جائیں گے سجدے میں. کہاں جائیں گے؟ سجدے میں جائیں گے. تو سجدے میں جانے کے بعد آپ پھر سجدے کی جو تسبیح ہے کون سی؟ سبحان ربی الاعلی، تقریباً 3 بار پڑھ لیں. اس کے بعد پھر وہی تسبیح پڑھیں گے کون سی؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. پھر آپ سجدے سے اٹھیں گے اور کہیں گے اللہ اکبر. اب اس کے بعد دوسرا سجدہ ہونا ہوتا ہے. تو یہ دونوں سجدوں کے درمیان میں جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں بیٹھے بیٹھے پھر 10 بار پڑھیں گے. یہاں بیٹھے بیٹھے کیا کریں گے؟ پھر 10 بار پڑھیں گے. تسبیح یاد کر لیں پھر سے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اب پڑھ لی. پھر اب ہم دوسرا سجدہ کریں گے. اب کیا کریں گے؟ دوسرا سجدہ کریں گے. اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جائیں گے. تو سجدے کی تسبیح پھر سے پڑھ لیں گے، سبحان ربی الاعلی، 3 بار کم سے کم پڑھ لیں گے. پھر اس کے بعد وہی تسبیح پڑھیں گے دوسرے سجدے کے اندر ہی. سجدے کی تسبیح پڑھ لی ہے اور سجدے ہی میں ہیں. اب کیا پڑھیں گے؟ پھر سے تسبیح پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو ہماری یہ ایک رکعت ہوئی. تو ایک رکعت کے اندر ہمیں 75 بار یہ تسبیح پڑھیں گے. کتنے بار؟ 75 مرتبہ ہم اس تسبیح کو پڑھیں گے ایک رکعت میں. جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ نیت باندھی، ثنا پڑھی، تو ہم نے کتنے بار پڑھی تھی؟ 15 بار. کتنے بار پڑھی تھی؟ 15 بار. پھر باقی جگہیں جو آئیں وہاں پر 10 بار پڑھی تھی. اب ہم سجدے سے اٹھ کے آئیں گے، اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیں گے اور ہاتھ ناف کے نیچے باندھ لیں گے. اب یہ قرات شروع نہیں کریں گے. اب یہ قرات شروع نہیں کریں گے. پہلے ابتداً ہم 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے. کتنے مرتبہ؟ 15 مرتبہ. تو پتہ کیا چلا کہ ہر رکعت کے شروع میں ہمیں اس تسبیح کون سی؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ہر رکعت کے شروع میں 15 بار پڑھنی ہے. ہر رکعت کے شروع میں کتنی بار پڑھنی ہے؟ 15 بار. تو اس طرح سے ہماری ایک رکعت میں یہ 75 بار ہوگی. کتنے بار ہوگی؟ ابتداً ہم 15 بار پڑھیں گے اور باقی جگہوں پر کتنے بار پڑھیں گے؟ 10 بار پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اگر آپ کسی امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو آپ یہ سمجھ لیں کہ جہاں پر بھی امام خاموش ہے، خاموش کھڑا ہے، تو وہاں پر تسبیح پڑھ رہا ہے. وہاں کیا پڑھ رہا ہے؟ تو آپ بھی وہاں پہ تسبیح پڑھنا شروع کر دیں گے. وہاں پر آپ بھی کیا کر دیں گے؟ تسبیح پڑھنا شروع کر دیں گے. اس طرح سے آپ کی یہ 4 رکعت نماز ہوگی. ہر رکعت کی شروع میں ہمیں 15 بار پڑھنی ہے اور باقی جگہ پر جہاں پڑھنے کے لیے بتایا وہاں کتنے بار پڑھنی ہے؟ 10 مرتبہ پڑھنی ہے. تو یہ آپ کی 4 رکعت نماز پوری ہوگی. ثواب اس کا بہت بڑا ہے. اگلے پچھلے تمام گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے معاف فرما دیتا ہے جو صلاۃ التسبیح پڑھ لیتا ہے. اسی طریقے سے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ دین کی بات آپ نے سیکھی. کون سی بات سیکھی؟ دین کی بات. تو دین کی بات سیکھنے پر کتنا ثواب ملتا ہے؟ 1000 نفل پڑھنے کا ثواب، 1000 جنازوں میں شرکت کا ثواب اور 1000 بیماروں کی عیادت کرنے کا ثواب. کسے ملتا ہے؟ جو علم دین سیکھتا ہے. اور جو علم دین سکھاتا ہے، جتنے لوگ سیکھ رہے ہوتے ہیں ان سب کے برابر ثواب سکھانے والے کو ملتا ہے. سبحان اللہ. ان سب کے برابر ثواب کسے ملتا ہے؟ سکھانے والے کو. تو اسی طریقے سے ہمارے چینل کے ذریعے سے جو لوگ اس صلاۃ التسبیح کو سیکھیں گے، انگلی سے بٹن دبا کے اپنے دوست و احباب عزیز و اقارب کی طرف اگر اس سے شیئر کر دیتے ہیں تو جتنے لوگ اس کے ذریعے سے اسے سیکھیں گے، مانا اگر لاکھوں نے سیکھ لیا تو لاکھوں کو جتنا ثواب ملے گا، اس ایک بٹن دبا کے آگے بڑھانے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا.